نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان کرم و انعام کہ اس نے آج کی اس بابرکت اور باسعادت محفل میں کہ جسے اللہ کے ایک ولی کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے ساتھ بھی نسبت ہے اور دینی علوم سے فراغت حاصل کرنے والے طلبہ کی دستار بندی کے ساتھ بھی تعلق و نسبت ہے، اس مبارک اور بابرکت تقریب سعید میں رب کائنات نے ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شمار درود و سلام آقا و مولا امام الانبیاء محبوب کبریا جان کائنات خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے صدقہ طفیل رب کائنات نے ہمیں اسلام و ایمان، قرآن و رمضان، بلکہ یہ وجود اور یہ کائنات سب کچھ عطا فرمایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر الحمدللہ کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہے، اور یقیناً آپ ان علماء کرام کی اپنے اپنے موقع پر گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ میں اس موقع پر کوئی تفصیلی تقریر کرنے کی نیت سے حاضر نہیں ہوا، صرف دو باتیں میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات کہ یہ مدارس دینیہ جن کا قیام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین اسلام کی ابتدا اور آغاز کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ سے متصل صفہ نامی چبوترا قائم فرما کر اپنے اصحاب کو درس و تدریس کی ابتدا فرما کر اس سلسلے کو جاری و ساری فرمایا، اور پھر یہ سلسلہ اس دن سے لے کر آج تک نہ صرف جاری و ساری ہے بلکہ اسلام کی بقا، اسلام کی ترویج و اشاعت، اسلام کے دفاع اور اسلام کے قائم و باقی رہنے کے لیے بنیادی کردار بھی ادا کر رہا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو جن اوصاف کے ساتھ متصف فرما کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا، اس میں سے سرکار علیہ السلام کا ایک وصف آپ کا معلم کائنات ہونا بھی ہے۔ رب کائنات نے سرکار علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمارا یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے اور یہ وہ سلسلہ تعلیم ہے
جس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہوتی ہے، کیونکہ رب کائنات نے الرحمن علم القرآن کہہ کر دنیا پر اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معلم حقیقی ہے۔ پھر اس کی عطا سے اس کے بندوں میں جنہیں رب کائنات نے یہ نعمت علم عطا فرمائی، یہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت کرتے ہوئے اس وصف تعلیم و تعلم کو اور اس سلسلہ درس و تدریس کو نہ صرف جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ سلسلہ درس و تدریس ہی در حقیقت دین کی بقا کی بنیاد ہے۔ یہاں میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگ اس بات کے گمان اور خیال میں رہتے ہیں اور وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے کوئی اچھی ڈگری حاصل کر لے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی بچہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کی اس دینی تعلیم کے نتیجے میں بننے والی شخصیت اور حیثیت ان تمام افراد و اشخاص کے مقابلے میں بالکل مختلف ہوتی ہے جو دنیاوی تعلیم کے نتیجے میں کسی شخصیت اور حیثیت کے حامل بنتے ہیں۔ بڑی سادہ سی اور عام سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آج کے اس دور پرفتن میں بھی جبکہ دینی مدارس کی مخالفت پورے شد و مت کے ساتھ کی جا رہی ہے، لیکن آج کے دنیاوی مدارس کے ذمہ داران بھی دینی مدارس کے اس کے اہم ہونے کو اور اس کی افادیت کو ان معنوں میں قبول کرنے پر مجبور ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے ہے دارالعلوم میں پڑھنے والا طالب علم 8 سال کا درس نظامی مکمل کرتا ہے، عالمیہ کی کورس تکمیل کے بعد سند حاصل کرتا ہے وہ۔ لیکن آپ غور کریں کہ اس سند کی بنیاد پر آج کی جدید یونیورسٹی اس کو ماسٹر آف اسلامیات کی ایکولیشن ڈگری فراہم کرتی ہے، مساوی سند دیتی ہے ایم اے اسلامیات کی۔ یہ بچہ جو اسکول کی تعلیم حاصل کرے گا یہ ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے 16 کلاسیں پڑھے گا۔ میں بڑی سادی سی بات کر رہا ہوں، عالمانہ گفتگو علماء کریں گے۔ 16 سال تعلیم حاصل کرے گا، 16 جماعتیں پڑھے گا، اس کے بعد اس کو ایم اے کی ڈگری ملے گی اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا تو۔ لیکن دارالعلوم میں تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم نے 8 سال درس نظامی کیا، مکمل کیا، اس کو یونیورسٹی نے ایم اے اسلامیات کی ڈگری دی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ یونیورسٹی اس بات کو قبول کر رہی ہے کہ دینی مدرسے میں رہ کر اس دین کے طالب علم نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس نے 8 سال میں وہ کچھ سیکھا ہے جو ہمارا دنیاوی طالب علم 16 سال میں سیکھ سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، دنیاوی ڈگری جب کسی طالب علم کو میسر آتی ہے، کیوں میسر آتی ہے؟ اس کا نفع اس کو کیا ملتا ہے؟ ایک ہی نفع ملتا ہے، نوکری مل جائے گی، اچھی نوکری مل جائے گی، اچھی ملازمت مل جائے گی۔ اس کے سوا دنیاوی ڈگری کا کوئی دوسرا نفع نہیں ہوتا۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیاوی تعلیم آدمی جتنی بھی حاصل کر لے اس کے نتیجے میں اسے ملازمت ملتی ہے یعنی وہ ملازم بنتا ہے، اس کو نوکری ملتی ہے یعنی وہ نوکر بنتا ہے۔ دنیا کی ڈگریاں اپنے لینے والے کو نوکر اور ملازم بناتی ہیں، لیکن یہ دینی مدرسے کی سند ہے جو اپنے لینے والے کو نوکر اور ملازم نہیں بناتی۔ وہ دوسرے ادارے ہیں جو اپنے یہاں سے غلام پیدا کرتے ہیں، الحمدللہ دینی مدارس قوم کے امام پیدا کرتے ہیں۔ دینی مدارس کا کام امام بنانا ہے، قائد بنانا ہے، عالم بنانا ہے، ہادی بنانا ہے، رہبر بنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے ہم پر یہ ذمہ داری مقرر فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا
قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائیں، قبر و حشر کی کامیابی ہمارا مقدر بنے، تو یاد رکھیے قبر و حشر کی کامیابی جس علم کے ساتھ وابستہ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ قرآن اور اس کے حبیب علیہ السلام کی عطا کردہ حدیث ہے۔ یہ قرآن و حدیث ہی کا علم ہے جو ہمیں اخروی اور حقیقی کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے، اور اس کا منبع، مرکز اور محور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کے لیے رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے محبوب کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بنے، ہمیں دینی مدارس کی سرپرستی کرنی چاہیے، ہمیں دینی مدارس کے ساتھ معاونت کرنی چاہیے۔ وہ خوش نصیب اور باسعادت ہستیاں جو ان دینی مدارس کو چلانے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیے ہوئے ہیں، نہ صرف یہ کہ انہیں اپنا رہبر و قائد مانتے ہوئے ان کا دست و بازو بننا چاہیے، بلکہ اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے لیے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑنا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ دینی مدارس دنیاوی غلامی عطا نہیں کرتے، دنیا کا تو الحمدللہ یہ امام بناتے ہیں، ہاں اگر غلام بناتے ہیں تو رسول اللہ کا غلام بناتے ہیں۔ یہاں سے رسول اللہ کے غلام بنائے جاتے ہیں، اور رسول اللہ کی غلامی وہ ہے کہ جسے یہ غلامی نصیب ہو جاتی ہے اسے دونوں جہان کی بادشاہی نصیب ہو جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ خود کامیاب زندگی بسر کر کے دنیا سے گئے، مجھے اور آپ کو بھی کامیاب زندگی بسر کر کے دنیا سے جانے کا راز بتا گئے، یہ کہہ کر کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو دینی مدارس کے ساتھ وابستہ رہنے، علماء کے ساتھ جڑے رہنے، ترویج و اشاعت دین کے اس مشن میں حصے دار بننے اور مدارس دینیہ کی سرپرستی اور معاونت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔